بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور کچھ بہانہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو گھر رہنے کی اجازت مل جائے، اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے دعوائے ایمان میں بالکل ہی جھوٹ بولا تھا، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ بالکل ہی بیٹھے رہے، جھوٹے عذر کرنے بھی نہ آئے، ان میں جو آخر تک کافر رہیں گے ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور جو توبہ کر لیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله۔ کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کو سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو میسر نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ اور احکام میں خلوص رکھیں اور دل سے اطاعت کرتے رہیں۔ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ تو ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے علم میں معذور ہوں اور اپنی طرف سے خلوص و اطاعت میں کوشش کریں اور واقع میں کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دیں گے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں، اور آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کروں، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ میں تم کو سوار کر دوں تو وہ ناکام اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اس غم میں کہ افسوس ان کو سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں، نہ خود ہے اور نہ دوسری جگہ سے ملا، غرض ان معذورین مذکورین پر کوئی مواخذہ نہیں، بس الزام اور مواخذہ تو صرف انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف۔ مواخذہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان قوت ہونے کے گھر پر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وہ لوگ غایت بے حمیتی سے خانہ نشین عورتوں کے ساتھ
رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ گناہوں ثواب کو جانتے ہی نہیں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، سوائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب کی طرف سے صاف کہہ دیجئے کہ بس رہنے دو، یہ عذر مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہم کو تمہاری واقعی حالت کی خبر دے چکے ہیں کہ تم کو کوئی عذر صحیح نہ تھا، اور خیر آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ حسب ذوم خود کتنے مطیع اور مخلص ہو، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، جس سے تمہارا کوئی اعتقاد کوئی عمل مخفی نہیں، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اور اس کا بدلہ دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو اور ملامت وغیرہ نہ کرو، سو تم ان کا مطلب پورا کر دو اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اس غرض فانی کے حاصل ہونے سے ان کا کچھ بھلا نہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور اخیر میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق و خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے۔ نیز اس کا بھی مقتضا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ تعرض سے مقصود ہے اصلاح، اور اس کی ان کے خبث سے امید نہیں۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور نیز یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اول تو تم دشمنان خدا سے راضی ہی کیوں ہونے لگے، لیکن بالفرض اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا نفع، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اور بدون رضائے خالق کے رضائے خلق محض بے سود ہے۔